ہم نے بڑے بڑے حضرات سے سنا ہے کہ جب مسلمان قرآن کی تعلیمات سے دور ہوں گے نا، قرآن جو سادہ تعلیمات ہیں قرآن کی، دیکھو تعلیمات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی بھی چیز میں جب آپ ایک سیدھی سادی بات سے ہٹ کے پیچیدگی کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کو پیچیدگیوں میں دھکیلتا چلا جائے گا، ڈالتا چلا جائے گا. سادہ چیزوں کو چھوڑ کر کس میں گھسا جا رہا ہے؟ پیچیدگیوں میں. میں اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کو کھانسی ہے یا آپ کو نزلہ ہے یا آپ کو بخار ہے. آپ کو بخار ہے، آپ کا حل سیدھا سیدھا 2 گولی پیناڈول میں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک موسمی بخار آیا، نزلہ زکام کھانسی ہوا، ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا یار نارمل سب کو ہو رہا ہے، اس کو بھی کیا ہے، وہی لے بھائی 2 گولی کھا اور سو جا. لیکن آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ کیا تھے؟ آپ کو تحقیق کا بہت شوق تھا. آپ کو شوق کس کا تھا؟ تحقیق کا. آپ نے کہا نہیں جی میں پہلے رپورٹ، ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے آخان سے ٹیسٹ کرواؤ میرا، مجھے ہے کیا. اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی تو اکیلا تھوڑی ہے محلے میں، یہ بخار پھیلا ہوا ہے، جب بھی سردی شروع ہوتی ہے کھانسی نزلے زکام یہ قومی نشان ہے ہمارا، یہ تو چلتا ہے، یہ تجھے بھی ہو گیا. علامات ڈاکٹر نے پوچھ لی کہ بھائی بہت سردی تو نہیں لگ رہی، ایک دم جیسے ملیریا والا علامات تو نہیں ہے. ہاں بھائی نہیں، آنکھیں وانکھیں چیک کر لی، تھوڑا سا نبض چیک کر لی، تھوڑا سا کوئی اتنا بڑا گلا بھی دیکھ لیا، ہاں فٹ فاٹ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نارمل جیسے سب کو ہوتا ہے. آپ تھے بہت بڑے فنٹر. آپ نے کہا نہیں، سارے دنیا سے ٹیسٹ کروا لیے، ساری رپورٹیں آپ کے گردے پھیپھڑے کلیجے سب باہر آ گئے آپ کے نا، یہ ہے بھائی، اس کے کچھ بھی نہیں ہے. تحقیق کا شوق ہے نا آپ کو. پھر آپ نے کہا یہ جو آپ مجھے پیناڈول دے رہے ہو اس کی بھی رپورٹ چاہیے مجھے، اس میں ہے کیا، پیناڈول میں ہے کیا. یہ 2 اچھا پہلے اس کو فارمولا چاہیے مجھے، اس میں یہ ہے. پھر ایک ایک کو نیٹ پہ جا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرچ کر رہے ہیں کہ پیناڈول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اس کے بعد آپ نے پیناڈول کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیا. پہلے تو یہ کہ اوتھینٹک ویب سائٹ ہے بھی یا نہیں ہے جو پیناڈول کے بارے میں تحقیق پیش کر رہی ہے. پوری رپورٹ پیش کر کے آپ نے ایک اتنی موٹی پریزنٹیشن تیار کر لی کہ اب میں پیناڈول پہ لوگوں کو بریفنگ دے سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی نہیں آئے گی، ابھی جب میں بات کروں گا نا پھر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی جو ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے پوری پریزنٹیشن تیار کر کے پیناڈول پہ ایسی ریسرچ کے ہٹو بچو ہو گیا، اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی. اب ان سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ دیکھ کے آپ باولے ہوتے جا رہے ہیں کہ یار پیناڈول کا تو ایک فار ایگزامپل ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس سے پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے. اب آپ نے پھر گوگل پہ گئے کہ وہ تمام دوائیں جن سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے، تو پیٹ کی خرابی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ چلے گئے جی گوگل پہ پیٹ خراب کے نقصانات، تو بھی پیٹ تو ام الامراض ہے، معدہ خراب ہونے سے ہی تو ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کہا قبلہ حکیم صاحب کی ریسرچ ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو اس سے یہ ہے. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر آپ نے 6 کتابیں لکھ لی پیناڈول کے، اور اس کے فائدوں پر آپ نے 8 کتابیں لکھی. آپ نے کہا جب تک پوری تحقیق نہیں ہو جائے گی میں 2 گولی نہیں کھاؤں گا. پھر اب اس پہ تحقیق کی یہ 1 کے بجائے 2 کیوں؟ اگر میں 1.5 کھا لوں یا 1.25 کھا لوں، ہوتے ہوتے آپ پیناڈول کے بہت بڑے فنٹر بن گئے. کیا بن گئے آپ سے بڑا پیناڈول کے بارے میں کوئی فنٹر پاکستان میں کم از کم اب کوئی ہے نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جتنے بھی مریض ہیں نا بخار کے، ان کو بولا اب ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں، کوئی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہونا میرے پاس آؤ. آپ نے ایک ورک شاپ سجائی، بھئی جو بخار فیور کے مریض ہیں پوری رپورٹ کہ اگر بلڈ میں یہ جراثیم آیا ہے، یہ جراثیم آیا تو پھر یہ والا نہیں. یہ جو میں آج پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کا بخار اس ٹائپ کا ہو. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کو پیناڈول کھانے میں یہ نقصانات ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، تو اس کا ازالہ یہ. اس سے لوگ کہیں گے یار بندے کے پاس نالج کیا ہے، ہٹو بچو. لیکن خدا کی قسم قوم کا بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک لا یعنی کام میں جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں لوگوں کی صلاحیتیں برباد، اور جتنی پیچیدگیوں میں جاؤ گے رائے کا اختلاف بھی بڑھتا چلا جائے گا. پھر کچھ دنوں کے بعد پیناڈول کے نام پہ 32 فرقے وجود میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کی ریسرچ کچھ اور ہوگی، اس سالے پیناڈول والے کی ریسرچ، کیونکہ معاشرے میں اگر 10-15 اس ٹائپ کے محققین پیدا ہو گئے
10-15 اور محققین پیدا ہو گئے تو پیناڈول کے نام پہ کتنے فرقے وجود میں آ جائیں گے؟ 32. کیونکہ ہر آدمی کی اپنی ریسرچ ہوگی, اور گوگل بھی تو بعض دفعہ پھینکنا بھی شروع کر دیتا ہے گوگل. تو لوگ اتنے کنفیوز ہوں گے, یار یہ ہے کیا, کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی ایسے موقع پہ ہوگا تو کیا کہے گا, بھائی تو اپنی صلاحیتیں کسی مفید کام میں خرچ کرنا. آج آپ کو کربلا پہ رپورٹ پیش کرنے والے بڑے بڑے محققین مل جائیں گے, یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے والے ایسے مناظر ملیں گے کہ آپ کہو گے یار ان کی لگتا ہے کہ 25 سال انہوں نے یزید کو اسٹڈی کیا ہے, انہوں نے یزید تھا کیا, 38 سال ان کے کربلا کی کتابیں پڑھتے ہوئے گزرے, 32 سال انہوں نے ربیع الاول کے بارے میں تحقیقات کی ہیں, اور 18 سال رفع الیدین پر. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز یاد کی ہوئی ہے, سند اور اس کی بحثیں, اور پھر فلانے مسئلے پر, پھر آمین کے مسئلے پر, اور پھر فلاں. اتنے بڑے بڑے آپ کو اس امت میں محقق ملیں گے. اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ نے ہمیں ایسا محقق نہیں بنایا. میں تو جب مدرسے میں آیا نا تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ, میں دیکھ رہا تھا نا حالات کو, اے اللہ میرا علم ایسی چیزوں میں ضائع نہ ہو جائے جن کا امت کو اور ہماری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جب مدرسے میں آئے نا, ہمارا پہلا سال تھا, ہم نے ایک دعا پڑھی, وہ دعا مجھے بڑی خاندانی لگی, حدیث سے ثابت ہے وہ دعا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. نالج کا ہونا کمال نہیں ہے, ایسی نالج کا ہونا کمال ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی فائدہ ہو. کہتا بڑا نالجیبل آدمی ہے, تو کیا کرے گا نالجیبل آدمی ہے تو. اب ایک آدمی نے پیناڈول پہ 6 کتابیں پڑھ لی اور لکھ لی 18. اب چھوڑ دے یار, ڈاکٹروں کا کام ہے, وہ انہوں نے پڑھ پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں, تو کچھ اور کام کر لیتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دو نا تحقیق. تم تمیز سے جاؤ, ڈاکٹر نے 2 گولی دی, کھا کے سو جاؤ, صبح اٹھو گے فریش ہو کے جاؤ دفتر, جا کے کام کرو کوئی. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ پیناڈول کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہیں 10 سال تک رہتے ہیں باڈی میں. میں ان کی بات سے, حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے, میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوا. میں نے کہا ہمیں بھائی اگر اللہ نے کرے بخار ہو ہم تو یہی کھائیں گے, 5 سال تک سائیڈ افیکٹ ہو, کتنے سال تک. اب میں بیٹھ جاتا, میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ڈاکٹر نے ایک بات کہی ہے, اس میں کچھ تو ہوگا. 10 سال تک کون, 5 سال بولا یا 10 سال بولا, کون سائیڈ افیکٹ 10 سال تک برداشت کرتا ہے. تو اب میں اگر اللہ نہ کرے بہت زیادہ بے وقوف ہوتا تو میں کیا کرتا, میں جا کے اس کی تحقیقات شروع کر دیتا. تو میں ہنسا, میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ, بس زیادہ ان سے الجھا بھی نہیں. نہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا 5 سال تک, باقی تو سارے ڈاکٹر نہیں کہتے. تو وہ آگے کوئی اپنی بات سے رجوع کرتا ہے, وہ دلائل دینا شروع کر دیتے. جب وہ دلائل دیتے مجھے آتا غصہ, ابے سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بہ رہے ہیں. میں پھر جا کے ڈاکٹروں سے پوچھتا, ڈاکٹر کہتے ہیں پاگل آدمی ہے, یہ ڈاکٹر کیا ہے, پاگل ہے. پھر میں اس ڈاکٹر سے کے پاس جا کے پوچھتا کہ آپ واقعی پاگل ہیں. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں نا, مذہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مذہب کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا, مذہب کے ساتھ یہی کھلواڑ بنا ہوا ہے مذہب. کہ ڈاکٹر صاحب, سارے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر پاگل ہے. تو کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو پاگل؟ وہ کہتا ہے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, اب تو ایسی کی تیسی, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. پھر وہ مجھے لنک بھیجتا ویب سائٹ کے, پھر وہ بتاتا. اب ہمیں نہیں پتا یہ اوتھینٹک لنک ہے بھی کہ نہیں ہے, مستند ہے یا نہیں ہے. پہلے اس کے مستند ہونے کی 6 مہینے بحث چلتی, اور درمیان میں ہم لٹک کے, میں سمجھتا ہوں رسے سے لٹک کے میں مر چکا ہوتا کہ یار پتہ ہی نہیں چل رہا بخار میں کھانا کیا ہے ہم نے. بخار تو ایسی چیز ہے ہر آدمی کو ہو ہی جاتا ہے. تو یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا بنا ہوا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سیدھا سیدھا الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن کی بیسک تعلیمات ہیں نا, ان کو فالو کرنا شروع کر دو. کل ہم نے رات کو غامدی صاحب کا کوئی کلپ سنا, اتنی موٹی بات کو اتنا پیچیدہ کر کے ایکچولی کر کے یوں کر کے وہ پورا ایک کچمبڑ ہی نکال دیا اس کا. کتنی کنفیوژن پیدا کر رہے ہو یار آپ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی بیسک چیزوں کے بارے میں. ہر چیز میں آپ نے